بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقمان کی دنائی۔ لقمان کے بارے میں دیگر ائمہ سلف میں اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے یا ایک صالح انسان۔ اکثر لوگوں کا قول یہ ہے کہ وہ نبی نہیں بلکہ ایک نیک انسان تھے۔ لقمان کا تعلق مصر کے سیاہ رنگ کے لوگوں سے تھا، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں حکمت و دنائی عطا کر رکھی تھی۔ لقمان عربوں کے ہاں صاحب حکمت ہونے کی وجہ سے بہت مشہور شخصیت تھے، اسی وجہ سے انہیں حکیم لقمان کہا جاتا ہے۔ ان کی یہ حکمت دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے ان سے کسی نے پوچھا، آپ کو یہ حکمت اور علم و شعور کیسے حاصل ہوا؟ تو کہنے لگے، راست بازی یعنی سچائی اور ایمانت کے اختیار کرنے کی وجہ سے۔ اس سے پتہ چلتا ہے انسان جتنا بھی سچا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے معاملات کو درست رکھتا ہے، اللہ سے ڈر رکھتا ہے، اتنی ہی اس کے اندر سمجھداری آتی ہے۔ حکمت کی بنیاد اور اصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ جس کے اندر اللہ کا خوف نہیں، اس کی عظمت کا احساس نہیں، اس میں کوئی سمجھداری نہیں۔ امام رازی رحمہ اللہ کہتے ہیں، علم کے مطابق عمل کرنے کا نام حکمت ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ فرمایا ہے، حکمت کو اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر کہا ہے۔ امام ابن جریر سے مروی ہے، حضرت لقمان ایک حبشی غلام اور پیشے کے اعتبار سے بڑھئی تھے۔ ان کے آقا نے ایک بار ان سے کہا، ہمارے لیے ایک بکری ذبح کر دو۔ انہوں نے اسے ذبح کر دیا۔ آقا نے کہا، اس کے گوشت میں سے 2 ایسی بوٹیاں نکال کر لے آؤ جو سب سے بہتر ہوں۔ تو وہ زبان اور دل نکال کر لے آئے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ان کے آقا نے ان سے کہا، ہمارے لیے اس بکری کو ذبح کر دو۔ انہوں نے اسے ذبح کر دیا۔ تو آقا نے ان سے کہا، اس کے گوشت میں سے 2 ایسی بوٹیاں نکال کر لے آؤ جو سب سے بدتر ہوں۔ پھر بھی وہ زبان اور دل ہی نکال کر لے آئے۔ ان کے آقا نے ان سے کہا، میں نے جب تمہیں یہ حکم دیا تھا کہ اس کی 2 بہترین بوٹیاں نکال کر لے آؤ تو تم زبان اور دل نکال کر لے آئے تھے، اور جب میں نے یہ حکم دیا کہ اس کی 2 بدترین بوٹیاں نکال کر لے آؤ تو پھر بھی تم یہی بوٹیاں نکال کر لائے۔ لقمان نے انہیں جواب دیا کہ اگر یہ دونوں اچھے ہو جائیں تو ان سے زیادہ اچھی کوئی چیز نہیں، اور اگر یہ دونوں بگڑ جائیں، برے ہو جائیں تو ان سے زیادہ برا کوئی نہیں۔ سورہ لقمان آیت نمبر 12 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، اور البتہ تحقیق ہم نے لقمان کو دنائی بخشی۔ حکمت سے مراد فہم اور علم ہے۔ انشکر للہ، کہ اللہ کا شکر کرو۔ ہم نے انہیں حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہم جنس اور ہم اثر لوگوں میں سے انہیں جس فضل و شرف سے نوازا ہے اس پر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں۔ پھر فرمایا، وَمَن يَشْكُرْ إِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شخص شکر کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے۔ شکر کا نفع اور ثواب شکر کرنے والوں ہی کو حاصل ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ روم آیت نمبر 44 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جس نے نیک عمل کیے تو وہ اپنے نفسوں کے لیے ہی فلاح کا راستہ ہموار کرتے ہیں۔ پھر فرمایا، وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جس نے نافرمانی کی تو یقیناً اللہ بھی بہت بے پرواہ اور تعریف کیا ہوا ہے، یعنی وہ اپنے بندوں سے بے نیاز ہے، اس سے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، ہاں روئے زمین کے تمام رہنے والے ناشکرے ہو جائیں، کیونکہ وہ اپنے سوا ہر چیز سے بے نیاز ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور نہ ہم اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار اور عبادت گزار بندہ بنا دے، آمین۔